میرے ذہن میں یہ جو سوال تھا، میں نے بہت سارے مستشرقین سے پوچھا، کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. آپ کے نظریے کے مطابق تو 1 سال کے اندر ہی لاکھوں قرآن ہونے چاہیے تھے. ایک نہیں، لاکھوں، کیونکہ اگر لاکھوں لوگوں نے یاد کیا ہے اور ہر ایک کے حفظ میں کوئی نہ کوئی ادھر ادھر خلل ہے، تو اس کو کچھ اور یاد ہوگا، اس کو کچھ اور یاد ہوگا. اور اس وقت تو ایسے نہیں، ہم سمجھتے نا خلافت کی حکومت جو ہے اس کا بڑا کنٹرول تھا. ایسے تھوڑی ہے کہ وہ فون اٹھائے اور کہا اس نے کیا یاد کیا ہے یا کیمرہ آن کرو. وہ تو ہزاروں میل کے فاصلے پر ہیں، وہ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں کون کس کو کیا سکھا رہا ہے؟ یہ تو اب ایک قدرتی طور پہ قرآن جلدی جلدی پھیل رہا ہے. ایک کتاب کا لکھنا بھی اس زمانے میں کتنے درخت کاٹنے پڑیں گے، درختوں سے کتنی دیر لگے گی اس کو کاغذ بنانے میں، پھر کتنی دیر لگے گی سیاہی، اور کتنے صلاحیت رکھتے ہیں لکھنے میں. پرنٹنگ میں اتنی دیر لگتی ہے، لکھنے میں کتنی دیر لگے گی، اور اس سے کہیں تیزی سے قرآن زبانی پھیل رہا ہے نا. اور اب وہ زمانہ، اور اب 1500 سال ہو گیا. اس وقت تک تو قرآن کی کروڑوں کاپیاں ہونی چاہیے تھیں جن میں ہر ایک میں فرق ہو ان کے نظریے کے مطابق. اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں نے یہ بات میں ٹیکسس میں کی تھی، میں ٹیکسس میں تھا تو کچھ عیسائی حضرات بھی آئے ہوئے تھے. تو میں نے کہا ایسا کرتے ہیں، ایک ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. ایک ایکسپیریمنٹ یہ کرتے ہیں کہ اگر فرض کریں کہ انٹرنیٹ ختم، لائبریریز تمام کی تمام بند، کسی کتاب کا کسی کو ایکسس نہیں ہے، سب غائب، اور اب میں یہاں اس شہر کے رہنے والوں سے کہوں آپ بائبل کو دوبارہ سے ریپروڈیوس کریں، اس شہر کے رہنے والوں. چلیں تھوڑی آسان کر دیتا ہوں آپ کے لیے. میں پورے امریکہ کے خطے کو جمع کر کے کہتا ہوں، آپ پورے امریکہ کے سارے شہروں کو لے لیں، سارے اسٹیٹس کو لے لیں، چلیں کینیڈا کو بھی جمع کر لیں، میکسیکو کو بھی جمع کر لیں، آپ پوری بائبل کو دوبارہ ریپروڈیوس کریں. اور پھر میں ایک اور چیلنج دیتا ہوں، جو یونائٹڈ اسٹیٹس کانسٹیٹیوشن ہے نا، اس کو بھی دوبارہ لفظ بہ لفظ ریپروڈیوس کریں. اور میں کہتا ہوں مجھے سینکڑوں میل نہیں چاہیے، مجھے 1 میل کا فاصلہ چاہیے، آدھا میل کر لیں، چلیں ربع میل کر لیں، اس مسجد کا ربع میل. اور ہمارا پروجیکٹ یہ ہے، ہم نے قرآن کو دوبارہ ریپروڈیوس کرنا ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس قرآن کی حفاظت کی ہے. سبحان اللہ، العجیب من القرآن. اسی لیے قرآن نے جب کہا نا کہ قرآن کی حفاظت کی گئی ہے، تو لفظ استعمال ہوا ہے انا نحن نزلنا الذکر. الکتاب نہیں کہا، الذکر کہا. الذکر کیا ہے؟ یاد دہانی. یہ بھی ہے جو چیز یاد کی جاتی ہے اس کو بھی ذکر کہتے ہیں. المذکور بھی ذکر ہے، المذکر بھی ذکر ہے، مصدر میں وہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. تو قرآن کی اصل حفاظت اس کے حفظ کے ذریعے سے کی گئی. اور یہی بات اور عجیب ہو جاتی ہے کہ جو چیز بولی جاتی ہے اور جو چیز لکھی جاتی ہے اس میں ہمیشہ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اگر کوئی یہ ریکارڈنگ میری لے کے اس کو کتابی شکل میں ڈالنے کی کوشش کرے تو اس میں بہت بھونڈی اردو ہوگی، اس کو بہت فکس کرنا پڑے گا. جگہ جگہ میں نے بات دہرائی ہے، کبھی آدھا جملہ چھوڑ دیا، کبھی یہ کہہ دیا، کبھی وہ کہہ دیا، وہ سب تو نکالنا پڑے گا نا آپ کو. قرآن نے ایک دفعہ ایک بات کہہ دی اور پچھلی مثال میں نے کہا اخوہم یہاں نکال دیا، وہاں ڈال دیا. کیسے ممکن ہے؟ اور یہ 2 آیات سورۃ الانعام کی 2 الفاظ انگلش میں کہتے ہیں کم آن، کم آن، اردو میں کہیں گے ادھر آؤ، آؤ ادھر، آؤ ادھر کے لیے عربی میں 2 الفاظ ہیں، اور بھی ہیں لیکن 2 الفاظ ہیں، ہلما، ہلما، اور دوسرا ہے تعالو، تعالی. اگر آپ عمرے پہ گئے ہو تعالی بہت سنیں گے، تعالی یا رفیق، تعالی ہونا، رائٹ؟ تو ہلما ہے اور تعالی، ان میں فرق کیا ہے؟ ایک آیت میں کہا ہلما شہداءکم، اپنے شہداء سے کہو آؤ ادھر، آؤ ادھر. اور ان سے کیا کہو؟ الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، اپنے ان گواہوں کو بلاؤ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ چیز حرام کی ہے، بلاؤ ان کو، ان سے کہو آؤ ادھر. اور آؤ ادھر کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ ہلما. دوسری طرف کہا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، اور تم کہو، رسول سے کہا آپ کہیے تعالوا، آؤ ادھر، میں پڑھ کے تمہیں سناتا ہوں تمہارے رب نے کیا حرام کیا ہے. یہ سورۃ الانعام میں دو مرتبہ آؤ ادھر کا لفظ، ایک لفظ 150 آیت میں ہلما، اگلی آیت میں تعالو. کیا فرق ہے؟ فرق تعالو جو ہے نا، یہ اصل میں آیا ہے علو سے. علو کہتے ہیں اونچائی کو، جیسے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے ان اللہ کان علیا کبیرا وهو العلی العظیم، سورۃ آیت الکرسی، وهو العلی العظیم.